ویلکم بیک. آپ کہہ رہے تھے سر آفٹر قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، شرک جو دوسرا ایٹریبیوٹ، جو دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی بتاتے سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کو اقبال سے ڈیفائن کرتے ہیں. اگین وہی حضرت ابوبکر صدیق کے اس پیغام سے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے امت کو دیتے ہیں کہ جب اللہ بے نیاز ہے تو اقبال اس ملت اور امت سے کہتے ہیں، بندہ مومن سے کہتے ہیں تم بھی بے نیاز ہو جاؤ. اللہ کا بندہ بے نیاز ہوتا ہے. بالکل. یعنی کمال دیکھو یہ کہ جو ایک طرف جو انہوں نے اردو کی شاعری میں اپنے کہا ہے کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کوئی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ جو بندہ مومن کی صفات اور ایٹریبیوٹس کو بتاتے ہیں، یہاں اقبال کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا بندہ بھی بے نیاز ہے. کمال ہے. کہتے ہیں قل هو اللہ احد کی وزڈم یہ ہے، اے ملت تم نے اللہ سمجھ کے ساتھ اگر دل لگایا ہے تو اسباب کی حد کو تم پھلانگ گئے ہو. یعنی اللہ جب بے نیاز ہوتا ہے تو اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. کہا اس ملت سے، اس قوم سے کہ تم اب یہ ڈیپینڈ نہ کرو اسباب کے اوپر کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اکنامکس خراب ہے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گزارا کیسے کریں گے، ٹریول کیسے کریں گے، زندگی کیسے گزاریں گے. اللہ تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا کہ اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے لوگ مر گئے، کس کے پاس کتنا کھانے کو کتنا کا نہیں ہے. وہ اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جو رب کی شان ہے بے نیازی. اللہ کا بندہ بے نیاز ہوتا ہے ملت کے لیول پر بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی. اس بے نیازی کی اس ڈیفینیشن، بے نیازی کو دیکھو، معاملہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے پاس بادشاہ وقت آ کے کروڑوں روپے کے انبار لگاتے تھے ان کے آگے، وہ ٹھوکر مار کے پھینک دیتے تھے کہ ہمیں رب ہمیں ہمارا گزارا کرتا ہے، دیتا ہے، ہمیں تجھ سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج پاکستان میں ہم ایسے اللہ کے بندوں اور فقراء کو جانتے ہیں جو بھینسیں پالتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، اور ارب پتی لوگ ان کے پاس آ کے صرف دعا کروانے ان سے آتے ہیں کہ بابا صرف دعا کر دو، کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی دعا سنی جائے گی، ان کی سنی نہیں جاتی. اور وہ اللہ کے بے نیاز بندے ٹھوکر مار کے اڑا دیتے ہیں ان کو، جو تحفے اور پیسے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں دعا میں کر دوں گا، یہ چکروں میں مجھے تمہاری دولت، تمہارا اختیار، تمہارے عہدے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اللہ قید کر دیتا ہے نا. پھر اللہ کے بندوں کو بادشاہ وقت، تاریخ میں ایسے ایسے واقعات فقراء اور اولیاء کے ملتے ہیں کہ بادشاہ وقت ان کو اپنے بھیک مانگ کے اپنے محل میں بلاتا تھا کہ آپ آ کے کچھ دن میرے پاس ٹھہر جائیے اور میری مہمان نوازی قبول کریں. تو بادشاہ کے محل میں کھاتے نہیں تھے 3 دن کہ تیرا رزق حرام ہے، میں آ گیا ہوں تیری دعوت پہ، تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ بے نیازی ہوتی ہے. یہ بے نیازی ہوتی ہے کہ امام مالک 3 دن کے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، لیکن مسجد نبوی میں آ کے درس دے رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ امام اور ان کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بے نیازی ہوتی ہے. بہت بڑی طاقت ہے یہ بندے مومن کی، اس بے نیازی میں جو عزت. یہاں پہ کوئی اتنا بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہاں کے لوگ تو ویک ہو چکے ہیں. آج کے دور میں ہم اللہ کے فضل سے بیسیوں لوگوں کو جانتے ہیں، بیسیوں، لیکن ہزاروں لاکھوں نہیں، جو کہ بے امت نیاز ہیں، بنانے والے لوگ جو بے نیاز ہیں. لیکن حکومت کے اہل اقتدار، وہ لوگ جو معاشرے میں اس نظام میں، بے نیازی ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. بالکل. کہتے کہ حق کا غلام جو اللہ کا غلام ہے وہ اسباب کا غلام نہیں ہوتا. کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کا بندہ اسباب کا غلام نہیں ہوتا. تو مسلمان ہے تو غیر سے بے نیاز ہو جا، دنیا والوں کے لیے سراپا خیر ہو جا. اگر تم مسلمان ہو تو غیر سے بے نیاز ہو جاؤ. تم کیوں کفر کے ہر فیصلہ تم یہ کرنے سے پہلے کہتے ہو امریکہ کیا کہے گا، تم فیصلہ کرتے ہو انگلینڈ کیا کہے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے، IMF کا قرضہ نہیں آئے گا. کلیکٹیو لیول پر بھی یہ بے شرم امت کو کر دیا، بے نیازی نہیں. اور انڈیویجول لیول پر بھی آپ دیکھتے نہیں Which is more dangerous, individual level. کیونکہ جب انڈیویجولی نیشن بنتی ہے نا، انڈیویجول بھی اوپر جب پہنچتے ہیں تو قوموں کے فیصلے کرتے ہیں. مینیفیسٹیشن وہاں نکلتی ہے. ایک شخص جو اپنی ذات میں بے حیا ہو، اس کو جب اختیار اور اقتدار ملے گا تو وہاں وہ غیرت مند نہیں ہو جائے گا، وہاں جا کے وہ بے حیا ہی رہے گا. اور جب انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے پیچھے، جن کو انگریزی میں کارپیٹ بیگرز کہتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کس طرح سفارشیں کروا رہے ہیں، کس طرح پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس طرح کانٹریکٹ لینے کے لیے رشوتیں دے رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی کانٹریکٹ مل جائے گا، کوئی پوزیشن مل جائے گی، کوئی پوسٹنگ مل جائے گی، کوئی اتھارٹی مل جائے گی، کوئی پلاٹ مل جائے گا، کوئی زمین مل جائے گی. اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا دنیا کے لیے. اللہ بے نیاز ہے، تم بے نیاز ہو جاؤ. اللہ کے بندے ہوتے بے نیاز ہیں. تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ خلفائے راشدین سے لے کر تمام اللہ کے بندے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت چین سے لے کے اسپین تک آلموسٹ پھیلی ہوئی تھی، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ
بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے ریگستان میں نکل جاتے ہیں اور زمین کی ریت کے اوپر لکڑی کا ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں کہ باہر کے جو ایمبیسڈر آتا ہے رومن امپائر کا وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ عمر آپ انصاف کرتے ہیں تو سکون سے سوتے ہیں، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ بے نیازی اللہ کے بندوں کی کن کیئر لیس دنیا مجھے کیا کہے گی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بیت المقدس فتح کرنے پہنچے ننگے پاؤں اور زمین پہ چل رہے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا بادشاہ ہے، کن کیئر لیس، اللہ کا بندہ ہے، بے نیاز ہے، پرواہ نہیں، اور اس بے نیازی میں ان کا جلال کہ پوری دنیا کانپتی ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جائے اس کو کیسے کرپٹ کریں، انکرپٹیبل ہے نا، وہ انکرپٹیبل ہے، بالکل جو بے نیاز انسان ہوتا ہے۔ موساد کی ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو اسرائیلی سیکرٹ سروس ہے، وہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جاسوس خریدتے ہیں، انسانوں کو تباہ برباد کرتے ہیں، قومیں تباہ کرتے ہیں، پر کہتے ہیں کہ جو انسان پیسے سے محبت نہ کرتا ہو، عورت سے اس کو کمزوری نہ ہو، عہدے کی خواہش نہ ہو، رتبے کی خواہش نہ ہو، کوئی ڈیزائرز اور ایمبیشنز اس میں نہ ہو، کہتے ہیں اس آدمی کو ہم اپنے ایجنٹ نہیں بنا سکتے۔ دوسرے لفظوں میں ایک بے نیاز آدمی کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اسی انسان کو کسی صورت میں نہیں، آپ کے وہ قابو میں نہیں ہے، ہی کن کے نہ اس کو پیسہ انفلوئنس کرتا ہے، نہ اختیار، نہ عہدہ، نہ روپیہ، نہ پیسہ، سب چیزوں کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ وہ دنیا گزارتا ہے اس لیے گزارتا ہے کہ ڈیوٹی اس کی ہے، اس لیے نہیں گزارتا کہ دنیا میں ملوث ہو جائے یا لتھڑا ہوا ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں حضرت علی کی طرح جو کی روٹی پر گزارا کرو، مگر تمہاری اتنی طاقت ہوگی کہ تم مرحب کی گردن توڑ دو گے اور خیبر کا قلعہ فتح کر لو گے۔ حضرت علی نے خیبر فتح کیا تھا نا، اس حوالے اس کو ریفرنس دے رہے ہیں کہ تم جو کی روٹی، سوکھی روٹی پہ گزارا کرو، لیکن اللہ تمہیں طاقت پھر اتنی دے گا تم خیبر کے قلعے فتح کر رہے ہوگے۔ کہتے اگر دین کے علم سے آگاہی چاہتے ہو، اگر تم واقعی چاہتے ہو تو گیٹ دا وزڈم آف یور دین، پھر سنو جو میں کہہ رہا ہوں، اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، یو ول گیٹ دی ایسنس آف یور دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے دین کی عبادات پہ عمل کرنا، اس کے فقہ پہ عمل کرنا، اس کی لا پر عمل کرنا، ایک چیز ہوتی ہے دین کی وزڈم، اس کی ایسنس، کہ جو ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر اللہ کو کس طرح راضی کرے۔ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ بالکل، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ تم حضور پہ درود شریف پڑھو، اللہ تم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ جو دین کی وزڈم ہے ون لائنرز ہے، لٹرلی وہ ون لائنرز ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے، تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن مغفرت کا معاملہ کرے تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر شفقت کرے، تم لوگوں پر مہربانی اور شفقت کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری اس وقت مدد کرے جب تم کمزور اور بے آسرا ہو اور کوئی تمہاری عزت کی حفاظت نہ کر رہا ہو، تو تم لوگوں کی اس وقت مدد کرو جب وہ کمزور اور بے آسرا ہے اور کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ پورے دین کی وزڈم ون لائنرز میں ہے۔ جو وزڈم آف یور دین از ان ون لائنرز، بلیو می علی، کوئی ہائی فائی نہیں ہونا پڑتا۔ جس پہ اقبال نے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا، جو فقیر شہر فقیہ شہر جو عالم ہے سب سے بڑا شہر کا، اس کے پاس لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مگر یہ فقیر بجزو 2 حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا۔ میرے پاس تو صرف لا الہ ہے۔ واہ، اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو علم میں نے سیکھا ہے، وہ صرف لا الہ کی وجہ سے سیکھا ہے، اور جو لائبریری بھری ہوئی ہے کتابوں کی اس عالم کے پاس، اس کو دین کی وزڈم نہیں سمجھ میں آئی، میں نے یہ لا الہ کے الفاظ سے سیکھ لی۔ تو کہتے ہیں جب اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں، اس سے بے نیازی سیکھو، کیونکہ بے نیازی کی جو شان ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کیا اچھا نہیں لگتا کہ تم فقیر ہو، پھٹے ہوئے کپڑے تمہیں پہنے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، لیکن بادشاہ وقت تمہارے پاس آ کے کہے کہ بابا میرے لیے دعا کر دو، اب بادشاہ وقت کہاں پر آؤ آپ کے خوف سے۔ واہ، یہ بے نیازی جو ہے اس کی کوئی قیمت ہے؟ کیونکہ آؤٹ سائڈ جو ریزل ڈیزل ہے اسے ختم اس سے دور ہو یہ جائے۔ کیا وجہ ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء کے بڑے بڑے بادشاہ وقت ان سے خوف کھاتے تھے؟ وہ کیا جلال تھا اس فقیر کا، وہ کیا بے نیازی تھی اس کی۔ واہ، بیوٹیفل۔ ماشاءاللہ۔ ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس فوراً اس سبجیکٹ کے اوپر آتے ہیں۔